سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر یہ جو سپریم کورٹ بندیال کی تھی اور بندیال کے بعد پھر ایک خاص مافیا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر، جوڈیشری میں، اسپیشلی سپریم کورٹ میں 4-6 ججز کا، انہوں نے جان کے یہ فیصلہ دلوایا ہوا تھا کہ جناب ملٹری کورٹس فیصلہ نہیں دے سکتی اور پراپر طریقے سے پروسیکیوشن نہیں کر سکتی، اور فیصلہ کم از کم جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر سٹے دے دیا۔ اس کا امپیکٹ کیا تھا کہ پوری پی ٹی آئی، اس کے ورکرز اور پھر جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کے لواحقین، ان میں ایک سراسیمگی، ایک پینک اور ایک نفرت ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف کریٹ کی ہوئی تھی۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے، جس کو تھوڑا سا بھی پاکستان کے قوانین کا پتہ ہے، اور پھر میڈیا کے ذریعے سے بار بار لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ سزائیں ملٹری کورٹس کی سزائیں ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتی ہیں، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ہو سکتی ہیں، اور یہ ملٹری کورٹس کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں بن رہی۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر جناب 28 لوگوں کو سزا ہوئی ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے سے، سویلین کو۔ تو انہوں نے جان کے رکوایا ہوا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہونے دیتے تھے، نہ اس کا کام آگے جانے دیتے تھے، اور نقصان یہ تھا کہ ریاست کے خلاف ایک نفرت اور ایک اس کے خلاف جناب ایک بغاوت والا ماحول بنا تھا۔ اور یہ بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کہ اس کے اوپر فیصلے دے۔ جو چھوٹا موٹا گلٹی ہے اس نے چلو کاٹ لی جنا 1-1.5 سال، اس کو رہا کر دیں۔ جو مین گلٹی ہیں، جو لیڈر تھے، جن کے متعلق آڈیو ویڈیو اوپنلی موجود ہے، چیزوں کو لیڈ کر کے آگ لگا رہے ہیں، جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ کر رہے ہیں، ان کو سزائیں دیں۔ سزائیں ہونے کے بعد وہ جائے جا کے ہائی کورٹس کے اندر اور پھر سپریم کورٹس کے اندر ساری چیزیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر وقت ایگزیکٹ اور اپروپریٹ اور آپٹیمل قسم کا جناب فیصلہ دیا ہے۔ بھائی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ چیں کریں یا پیں کریں، بانی تحریک انصاف نے کڑکی لگنا ہے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ یونیورسل لا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ جس نے پوری پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، ریاست کو کر دیا، پارٹی کو کر دیا، ہزاروں گھرانوں کو تباہ کر دیا، وہ تو تباہ کر دیا، خود وہ موج میلہ کرتا رہے گا، خود وہ ہمیشہ کے لیے دیسی انڈے اور دیسی گھی اور دیسی بکرے اور دیسی مرغیاں وہ اور چیا سیڈ کھاتا رہے گا اور اندر موج کرتا رہے گا، ریاست کا داماد بن کے جناب، گھر جوائی بن کے جناب وہ موج میلہ کرتا رہے گا۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ چیزیں ساری کی ساری چارج شیٹ جو جنرل فیض کے خلاف آئی ہے، وہ جنرل فیض کے خلاف بعد میں ہے۔ پہلے بانی تحریک انصاف نقدہ کوکر قیدی نمبر 420 کے خلاف ہے۔ اب یہ جو 85 بندوں کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یہ ان 85 بندوں کے خلاف بعد میں ہے۔ اصل میں یہ قیدی نمبر 420 کے خلاف ہے کہ بھائی جی تیاری پکڑ لو، مشکاں کس لو، توتی اپنے اتنے کر لو تو شلوارہ بھی کس لو، آگی تھوڑی باری، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بانی تحریک انصاف کو سمجھ آ گیا، تبھی تو حکومت اپوزیشن بھائی کی جناب غزل پڑھنا شروع ہو گئے۔ شبلی فراز کو دیکھو نا، جو پہلے منہ سے آگ برسایا کرتا تھا، یہ برسٹر گوہر اور یہ جناب آپ کا سلیمان اکرم راجہ، جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ، پلے تمہارے نہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ سیاسی ایکسپیرینس ہے، نہ تجربہ ہے، اور یہ سارا دن ریاست کو جناب آنکھیں دکھایا کرتے تھے، آگ نکلتی تھی ان کے منہ سے۔ اب پچھلے 4 دن سے دیکھ لیں، اب تو کہتے ہیں نہیں بھائی اپوزیشن اور حکومت بھائی آئے بیٹھے، مذاکرات کریں۔ اب یہ مذاکرات کی منتیں ترلے نہیں ان کے ختم ہو رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جنرل فیض کی چارج شیٹ، اور اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اوکے کر دیا، تو انشاءاللہ بیغم ہے۔ 20 دن بعد ان کو مسنگ پرسن یاد آ گئے۔ جس کا گھر کا پیارا ایک رات گھر نہ آئے، ایک رات کو نیند نہیں آتی، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بھائی کو، نہ اولاد کو، اور وہ وویلا بچاتے ہیں پھر اس طرح کہ پھر دنیا دیکھتی ہے، عام سے عام بندہ بھی ہو اور اوپر سے پی ٹی آئی کا ایکٹیوسٹ ہو اور وہ غائب ہو ایک رات۔ یہ تو جناب خوشی کے مارے، بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، ان کا بندہ غائب ہو جاتا 26 نومبر کی رات کو، جینون، انہوں نے خوشی کے مارے ناچنا تھا۔
کہ شکر ہے یار کہ سانو کوئی لاش تے کوئی بندہ غائب ملا، کوئی جینون بندہ ملا. بھائی ایک رات نہیں کوئی برداشت کر سکتا. 18 راتوں کے بعد تم لسٹ لے آئے ہو، عقل کے اندھو، بے شرمو، اور لسٹ بھی بے ڈھنگی اور بے تکی. کیا لوگوں کو بے وقوف بناؤ گے؟ فرام ڈے فرسٹ سے 10 اپریل 2020 سے لے کے 2022 سے لے کے آج تک ہمیشہ جھوٹ کے اوپر مبنی بیانیہ ہے، ہمیشہ جھوٹ کے اوپر. یہ بھی وہی جھوٹ ہے جو غلیظ اعظم عمران ریاض نے جناب 3 دن اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بلیو ایریا کی جناب خون و خون سڑک دکھائی تھی، اور چوتھے دن فیک نیوز نیچے لکھ کے پتلی گلی سے بھاگ گیا تھا. یہ بھی وہی لسٹ ہے کہ جو پنجاب کالج کے اندر بچی کا ریپ کر دیا گیا تھا، اسی خبر کی طرح کی جناب یہ لسٹ ہے. یہ اسی طرح کی لسٹ ہے کہ جو پچھلے 3.25 سال میں ہزاروں کے قریب خبریں ہیں کہ جو فیک سیوڈو سوکارڈ قسم کی ہوتی تھی، وہ جناب پوری قوم کو جناب وہ بتائی جاتی تھی اور رٹائی جاتی تھی. تو یہ اسی طرح کا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے نا. 18 دن بعد، 18 دن میں کہتا ہوں جس کا بندہ غائب تھا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ غشی کے دورے سے مر چکے ہوتے. 18 دن یار انسان. میں برسٹر گور کو کہوں گا خدا کا واسطہ ہے اپنی کوئی تھوڑی سی ڈگنیٹی، اپنی کوئی تھوڑی سی جناب رسپیکٹ، اور اپنی کوئی تھوڑا سا جناب امیج وہ برقرار رکھو. اس قیدی نمبر 420 کی اشیرباد اور اس کی ہدایت کے اوپر اپنی شخصیت کی آتما مت رولو. میں واحد بندہ ہوں جو الیکٹرانک میڈیا کے اندر 20 دفعہ آج سے 1.5 سال پہلے سے یہ کہہ چکا ہوں، بلکہ پچھلے 2 سال سے. لیکن ان 1.5 سالوں میں واحد بندہ ہوں جس نے الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں نہیں، الیکٹرانک میڈیا میں یہ بات کہی ہے کہ ارشد شریف کا قتل جنرل فیض حمید، مراد سعید اور بانی تحریک انصاف کے گھر تک اس کا کھرا جاتا ہے. جب کوئی یہ بات کرنے سے گھبراتا تھا، میں نے اس وقت نیشنل ٹی وی چینلز کے اندر یہ بات کی ہے. پھر میں واحد بندہ ہوں جس نے سب سے پہلے نیشنل میڈیا کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ جو وزیر آباد کا واقعہ ہے یہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک نے ڈراماٹائز کیا تھا، یہ ان کا فلمائز کیا ہوا ہے، صرف اور صرف تحریک کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، فیول دینے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، اور ISI کے خلاف. اب سمپل سی ایک بات کروں گا، اگر آپ حملہ آور کے جو فائر کر رہا ہے، آپ ویڈیو کو دیکھ لیں، حملہ آور کے پیچھے ایک بندہ بالکل الرٹ کھڑا ہے، جیسے اس نے اوپر کیا ویسے اس نے ہاتھ اوپر کیا. یہ میں پوری پاکستانی قوم کو آزاد سیاست کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میسج دوں گا، پوری کی پوری 25 کروڑ عوام ایک دفعہ پھر کم از کم 40-50 دفعہ وہ ویڈیو دیکھ لے. وہ فائر، یہ ہاتھ اوپر، اور پھر کہیں اور سے فائر ہوتے ہیں، اور وہ فائر بانی تحریک انصاف کے گارڈ کرتے ہیں. اور اسی وقت جناب الزام جنرل فیصل نصیر، DG ISI اور فلاں یہ پورے کا پورا ڈرامہ تھا، اور یہ بھی جنرل فیض حمید اور بانی تحریک انصاف کا ڈراماٹائز کیا ہوا تھا. ہم نے بھی ساری عمر جناب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اور یوتھ پالیٹکس میں بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. فائر جناب ایک تھکے سے، زنگ شدہ پسٹل سے بھی ہو نا تو ہڈی چیر کے نکل جاتا ہے. یہ واحد تھا کہ جناب 12 گولیاں جناب وہ کون سا عمران اسماعیل کی جناب شلوار میں سے گزر گئی، اور 14 گولیاں جناب بانی تحریک انصاف کی جناب شلوار میں سے گزر گئی، اور بندہ کوئی نہیں جناب، ہڈی نہیں کسی کی ٹوٹی ہے. پری پلانڈ بانی تحریک انصاف. لیکن اس میں میری ذاتی رائے میں بانی تحریک انصاف کے سوچ و بچار سے بھی باہر تھا کہ فیض حمید نیٹ ورک ان کے ساتھ کیا کر جائے گا.